ایسے لوگ جو حضور کی خاطر اپنی بے حیائی اور برائیاں، اپنے گندے الفاظ، اپنی گندگی کو دور نہیں کر سکتے، ایسے لوگ جن کے کردار نہیں بدلتے، اپنے کرداروں میں تبدیلی چینجنگ نہیں لاتے، نبی پاک کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتے، ان کے فرمانوں کے آدھار پر خود کو نہیں چلاتے، ایسے لوگ دین اسلام میں ایک داغ ہیں، ایسے لوگ دین اسلام میں ایک دھبا ہیں، محمد رسول اللہ کی امت کے نام پر کلنک ہیں، اپنے آقا اپنے مولا کا پرواہ نہیں، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پرواہ نہیں، جس کو رائے کے دانے کے برابر بھی لاج و شرم نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں کم سے کم اپنے آقا اپنے مولا کی خاطر یہ برے عمل، غلط الفاظ اپنی زبانوں سے نہ نکالیں۔ ارے اللہ نے تو یہ کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں بنائے، کل کائنات محمد رسول اللہ کے صدقے طفیل میں بنا، اور تو ان کی امت ہو کر اپنے اندر کی برائیوں کو نہیں حضور کے صدقے میں چھوڑ سکتا ہے، حضور کے صدقے طفیل میں نہیں چھوڑ سکتا ہے؟ ساری باتیں حضور کے جانتا ہے، حضور کے فرمان بھی جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گالی دینا، برے الفاظ نکالنا، گندے الفاظ نکالنا، بے حیائی اور بے شرمی کے کام یہ فاسقوں کے، کافروں کے، منافقوں کے کام ہیں۔ صبح و شام حضور کے فرمان، وہ حدیثیں، وہ نصیحتیں سنتا ہے، اور سننے کے بعد وہی کرم کرتا ہے، حضور کی نصیحتوں کو، ان کے فرمانوں کو، حضور کے کلاموں کا، حدیثوں کا دھجیاں اڑاتا ہے، دھجیاں اڑاتا ہے، اور اڑا کر وہی فحاشی والے کام، بے حیائی اور بے شرمی والے کام، فاسقوں والے کام جس سے نبی پاک نے روکا، وہی کام، وہی عمل کرتا ہے، جن کے صدقے طفیل میں اللہ نے کل کائنات بنائے، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو امت کے بخشش کا سامان ہے۔ اللہ صدقے طفیل میں کل کائنات بنا سکتا ہے، اور تو ان کی امت ہو کر کے تو حضور کے لیے چند برائیاں اپنے اندر سے نہیں نکال سکتا، حضور کی خاطر اپنے اندر سے چند برائیاں نہیں نکال سکتا، منافقوں والے، فاسقوں والے کام تو نہیں چھوڑ سکتا، ان کے فرمان سننے کے باوجود بھی؟ لعنت ہے پھر تیرے مسلمان ہونے پر، اور لعنت ہے ایسے لوگوں کا دین اسلام میں ہونے پر، ایسے لوگوں کا دین اسلام میں ہونے پر لعنت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کو یہ تعلیم دی ہے کہ سر پر ٹوپی رکھ کر، داڑیاں بڑھا کر، 5 وقت کے نماز ادا کر کے، دین اسلام میں رہ کر، مسلمان ہو کر دوسرے مسلمان بھائی کو گالی دینا، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ نماز، روزے، سر پہ ٹوپیاں، داڑیاں بڑھا کر، دین اسلام میں رہ کر خود کو مسلمان کہہ کر دوسرے مسلمان بھائی کو گالی دو؟ یہی تعلیم دی ہے حضور پاک نے؟ اگر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو قرآن میں اللہ نے بھی فرما دیا کہ مسلمانوں کو تو گالی دینا دور کی بات، رف لینگویج، غلط الفاظ بولنا دور کی بات، بلکہ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو کافر ہیں، جنہوں نے الگ اپنا خدا بنا رکھا ہے، ان کے بتوں کو بھی، ان کے خداؤں کو بھی گالی دینے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، برے الفاظ بولنے سے منع فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ان کے خداؤں کو، ان کے بتوں کو گالی دو گے تو پلٹ کر وہ بھی تمہارے خدا کو، تمہارے رب کو گالی دیں گے، اس لیے گالی مت دو، برے بھلے الفاظ مت بولو۔ قرآن سے بھی اللہ منع فرما رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں پہ نظر ڈالے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گالی دینا فاسقوں کا کام، بے حیائی اور بے شرمی، یہ فاسق، منافق، مشرک، ایسے ایسے جو الفاظ آئے ہیں نا حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے آئے ہیں، مسلمانوں کے لیے آئے ہیں، امتی کے لیے آئے ہیں، مومنوں کے لیے آئے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمایا ہے امتی کے لیے، مومنوں کے لیے؟ نہیں فرمایا ہے۔ یہ داغدار لفظ، ایک بھدا سا داغ، اگر کسی پہ یہ ٹھپے لگے ہیں تو مسلمانوں کے لیے۔ حدیث سے اٹھا کر دیکھیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پڑھیں، سنیں۔ منافق مسلمانوں کے لیے، مشرک مسلمانوں کے لیے، فاسق مسلمانوں کے لیے۔ کہیں پہ حضور پاک نے یہ دھبے، یہ داغ اپنے امتی کے اوپر لگائے ہیں کہ میرے امتی میں فاسق، میری امت فاسق، مومنوں میں فاسق، مومنوں میں مشرک، منافق، کیا یہ الفاظ حضور پاک نے فرمائے ہیں؟ کہ امتی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اونچے درجے، مرتبے بتائے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ میں اللہ کے نور سے بنا اور میری امت میرے نور سے بنی، تو لہٰذا جو اللہ کے رسول کے نور سے بنی ہو، جو حضور کی امت ہو، وہ نہ تو فاسق ہو سکتا ہے، نہ منافق ہو سکتا ہے، نہ مشرک ہو سکتا ہے۔ یہ فاسق، منافق، مشرک اگر ہو سکتا ہے تو کیول مسلمان ہی ہو سکتا ہے۔ حضور پاک کا اصل امتی، اجلی امتی کبھی منافق، فاسق ہو ہی نہیں سکتا۔ اور تو کیسا انسان ہے؟ تو گرو سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تیری زبان سے یہ الفاظ کیوں نہیں نکلتے کہ میں حضور کی امتی ہوں، امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ؟ تیری زبان سے یہ الفاظ کیوں نہیں نکلتے کہ میں مومن ہوں؟ مومن مسلمان کیوں نہیں نکلتے؟ کیول مسلمان کیوں نکلتے ہیں؟ تیرا یہ اظہار اس بات کا اعلان ہے کہ تیرے اندر ابھی کمی ہے۔ تو خود کو تصور، شمار ان لوگوں میں کرتا ہے جو خود کو مومن مسلمان نہیں بلکہ صرف مسلمان جانتے تھے، جنہوں نے مومن بننے کا ڈھونگ رچا، پر مومن نہیں، وہ مسلمان ہی تھے جن کے اوپر اللہ نے سورہ حجرات نازل فرما دی تھی، اور مومن بننے کا ڈھونگ رچا، لیکن تھے وہ صرف مسلمان، جن کے اندر منافقت بھری ہوئی تھی، جو فاسق تھے، جو فسادی تھے، جو فساد کیا کرتے تھے، ٹوپی چپکا کر، داڑیاں رکھ کر، نماز روزے، رب کی بندگی کرنے کے بعد جو فسادی تھے، جن کے زبان پہ گالیاں ہر دم رہتی تھی، جو فاسق تھے، اور جب وقت پڑتی اللہ رسول کی بات آتی تو پیٹھ دکھا کر بھاگنے میں ماہر تھے، یعنی کہ منافق بھی تھے، جن کے اندر علم کی کمی، جن کے اندر عقل شعور، روحانی شعور نہیں تھی، جن کو کہا گیا گمراہ مسلمان۔ گمراہ مومنین نہیں ہوتے، گمراہ مسلمان ہوتے ہیں، جن کے اندر علم کی کمی ہوتی، سمجھ نہیں ہوتی۔ انہی لوگوں کے فاسق پنتھی دیکھتے ہوئے، فتنہ فساد ان لوگوں کا دیکھتے ہوئے، حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کے رسول سے دو طرح کے علم ملے ہیں، ایک تو تم لوگ جانتے ہو، تم لوگوں کو بتا دیا، یہ نماز روزے، حج زکوٰۃ، داڑیاں بڑھانا، سر پہ ٹوپیاں رکھنا اور عطر سرمے لگانا، شریعت کے علم، اس علم کے اور اشارہ کیا کہ مجھے دو طرح کی علم ملی، ایک علم تو تم جانتے ہو، یہ شریعت کے علم، اور اگر دوسرا علم میں بتا دوں تو تم مجھے قتل کر دو۔ تو دوسرا علم یہ فاسق،
فتنہ فساد والے لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، سمجھ ہی نہیں پاتے تھے، اور نہ سمجھی کی وجہ سے فتنہ فساد کھڑا کر دیتے ہیں، بلکہ قتل و غارت بھی بڑھا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری علم بیان کرتا، باطنی علم جو بیان کرتا، جن کے زبان پہ ہردم گالیاں رہتی، گندے رف لینگویج رہتے ہیں، جو کیول مسلمان تھے، دین اسلام میں قبول کر کے دین اسلام کو، دین اسلام میں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو بدنام کر رہے تھے، کہ دین اسلام میں گالی گلوچ کرنے کے لیے منع کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ فاسقوں کا کام ہے، اور یہ لوگ کھل کر کرتے ہیں۔ نماز روزے اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود بے حیائی یا بے شرمی کے کام بھی یہ لوگ کرتے ہیں۔ جہاں باطن کی علم کوئی چھیڑ دیتا تو پھر وہاں پہ یہ لوگ حجت بحث فاسقوں والے کام گالی گلوچ کرتے ہیں۔ تو یہ سب دیکھتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے رسول اللہ سے دو طرح کے علم ملے ہیں، ایک تو تمہیں بتا دیا، اگر دوسرا میں تمہیں بتاؤں تو تم قتل مجھے کر دو، کیونکہ تم لوگ ایکسیپٹ نہیں کرو گے، تمہیں ہضم ہی نہیں ہوئے گی، کیونکہ تم گمراہ ہو، تم ایک فاسق ہو۔ اور یہی کام ہمارے معاشرے کا آج مسلمان کر رہا ہے، خود کو مسلمان کہتا ہے، نماز روزے نفل سنتیں ادا کرتا ہے، سر پہ ٹوپیاں رکھتا ہے، داڑیاں بڑھائے ہوا ہے، جہاں باطنی علم روحانی علم چلتی ہے اسے ہضم نہیں ہوتا، اسے سمجھ نہیں آتا، وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتا، اور پھر فاسقوں والے حرکت اپنی شروع کر دیتا ہے، کیونکہ مسلمان ہے نہ صرف، اب فاسق جو ہوتے ہیں مسلمانوں میں ہی بھرے پڑے ہیں، منافق مسلمانوں میں بھرے پڑے ہیں، اب وہ اپنا فاسق پنتھی وہ فتنہ فساد دکھاتا، وہ زبان سے الفاظ گندی گالیاں نکالتا، گندے الفاظ نکالتا، رف لینگویج نکالتا، بے حیائی یا بے شرمی والی باتیں بولتا، وہ حرکتیں دکھاتا۔ یہی کام آپ کر رہے ہو، ہمارے معاشرے کے لوگ کر رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رہ کر، دین اسلام میں رہ کر ایسے مسلمان ایک داغ ہیں، ایک دھبا ہیں، انہیں حضور کی ذات، حضور کے فرمان کا بھی اثر نہیں ہوتا، زبان سے نعرے لگاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اسی زبان سے یہ بے شرم لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں، اس بات کا احساس نہیں۔ ایسے لوگ جو حضور کی خاطر اپنی بے حیائی اور برائیاں، اپنے گندے الفاظ، اپنی گندگی کو دور نہیں کر سکتے، ایسے لوگ جن کے کردار نہیں بدلتے، اپنے کرداروں میں تبدیلی چینجنگ نہیں لاتے، نبی پاک کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتے، ان کے فرمانوں کے آدھار پر خود کو نہیں چلاتے، ایسے لوگ دین اسلام میں ایک داغ ہیں، ایسے لوگ دین اسلام میں ایک دھبا ہیں، محمد رسول اللہ کی امت کے نام پر کلنک ہیں۔ ارے ہمیں تو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے ایک رف لینگویج بھی اپنی زبان سے نکالنے میں، غلط الفاظ بھی اپنی زبان سے نکالنے میں، اور غلط قدم اٹھانے میں، یہ سوچ کر شرم آتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں ہیں، ان کی امت ہے، ان کے صدقے میں کل کائنات بنا، تو کیا ہم ان کے صدقے طفیل میں اپنے اندر سے برائیاں نہ چھوڑیں؟ تو لعنت ہے میری زندگی پر، اپنی برائیوں کو ہم دور نہ کریں اپنے اندر سے۔ تو جب ہم حضور کے فرمانوں کو فراموش کر دیں، دھجیاں اڑائیں، تو پھر لعنت ہے ہمیں حضور کی امت ہونے پر، ہم امت نہیں کہلا پائیں گے۔ اس حال میں ہمیں امت کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں، ہم امت کے نام پر ایک دھبا ہیں، ایک کلنک ہیں، جو ہم اپنے اندر سے حضور کے صدقے طفیل میں چند برائیوں کو نہ نکال سکیں، حضور کا فرمان حدیثیں جاننے اور سمجھنے کے باوجود۔
अपनी अखलाक, अपनी सखावत, हुजूर के जैसा किरदार 1% ही अगर ना बनाए तो कैसी जिंदगी हमारी। 1% भी नहीं अगर बना पाए तो काहे की जिंदगी, काहे की उम्मत। अरे 1% तो छोड़ो, कम से कम एक राई के दाने के बराबर भी तो अपने अंदर से बुराइयों को दूर कर लें हुजूर के सदक़े में, हुजूर की खातिर। इतना ही कर लिए तो अल्लाह और उसके रसूल देख फिर तेरे ऊपर कैसे मेहरबान हो जाते हैं, कैसे करम नवाजी से अल्लाह और उसके रसूल की तेरे ऊपर बरसने लगती है। अगर इतना ही कर लिया तो, एक राई के दाने के बराबर भी एक बुराई ही अपने अंदर दूर कर लिया तो अल्लाह और रसूल के खातिर।